إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے اس خطبے کا موضوع ہے سیرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ۔ ایک ایسے صحابی جو ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، جو کنفرم جنتی ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم دیکھیں گے ان کی زندگی کے چند گوشوں کے بارے میں کہ آخر ایسی کیا خصلتیں تھیں اور ایسے کیا اعمال تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا پسند کیا کہ موت سے پہلے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی، مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے کنفرم کر دیا کہ آپ جنتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ان کا خاندان دیکھتے ہیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، 4 اعتبار سے۔ سب سے پہلے باپ کی نسل سے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں قصی، چوتھے دادا، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چوتھے دادا یہی ہیں قصی۔ یعنی ہمارے نبی اور زبیر دونوں کے اوپر جائیں گے نسل میں تو چوتھے یعنی دادا میں چوتھے نمبر پر دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے، ایک ہی آدمی سے جڑ جاتے ہیں دونوں۔ تو یہ پہلی رشتہ داری ہے، اس اعتبار سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے بھائی ہوئی ہے۔ دوسرا رشتہ زبیر رضی اللہ عنہ کی ماں کی طرف سے۔ زبیر رضی اللہ عنہ کی ماں صفیہ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول کی پھوپھی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بہن ہیں، پھوپھی۔ تو اس اعتبار سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے پھوپھی زاد بھائی ہوئے، یہ دوسرا رشتہ ہے۔ تیسرا رشتہ کیا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں عوام، وہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں۔ اماں خدیجہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، ان کے بھائی کے لڑکے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے زبان میں اس کو کہتے ہیں یعنی سالے کے لڑکے ہیں، جس کو اردو میں کہتے ہیں برادر نسبتی، ان کے لڑکے ہیں۔ یہ تیسرا رشتہ ہے۔ چوتھا رشتہ یہ کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں سگی بہن ہیں، دونوں سگی بہن ہیں۔ ہمارے یہاں اس رشتے کو ساڑھو بولتے ہیں، ساڑھو۔ تو یہ 4 اعتبار سے ہمارے نبی کے رشتہ دار ہیں زبیر رضی اللہ عنہ۔ تمام صحابہ میں
اتنی کثیر جہت سے کوئی اور صحابی نبی کا رشتہ دار ہو میری معلومات میں نہیں ہے. یہ عظیم صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چوطرفہ رشتہ جڑتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ہے، بہادر لوگوں کا، پوری خاندان میدان جنگ میں جان دیتے آئی ہے. زبیر رضی اللہ عنہ کے ابا بھی میدان جنگ میں فوت ہوئے، خود زبیر رضی اللہ عنہ بھی لڑتے ہوئے فوت ہوئے، ان کا بیٹا بھی لڑتے ہوئے فوت ہوا. یعنی یہ پورا خاندان مطلب مجاہدین کا ہے، جنگجو ہے، فوجی ہے، لڑنا جانتے ہیں. اور اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ میں جس قدر بہادری اور شجاعت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی میدان جنگ میں، وہ شاید کہیں اور آپ کو نہ ملے. یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلی بات ہوگی ان کے خاندان کے حوالے سے. آگے بڑھتے ہیں. ان کا جو قبول اسلام ہے وہ بالکل شروعاتی مرحلے میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو جو چند مسلمان سب سے پہلے اسلام قبول کیے ان میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بلکہ ان کی ایک ایسی خوبی ہے جو آپ کو کسی صحابی میں نہیں ملے گی. فضائل الصحابہ امام احمد کی کتاب ہے، اس میں ان کے بیٹے سے حسن سند سے مروی ہے، یعنی زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے. وہ کہتے ہیں کہ ان اول رجل صلی سیفہ فی اللہ زبیر بن العوام. اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اللہ کی خاطر جس نے تلوار اٹھائی وہ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہوا یہ کہ مکہ میں جب اسلام کی دعوت عام کی گئی تو لوگوں نے مخالفت کی. اس بیچ میں ایک دن یہ افواہ اڑا دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے پکڑ لیا، جبکہ ایسا نہیں تھا، لیکن ایسے بات اڑا دی گئی. جیسے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ ہمارے نبی کو پکڑ لیا کچھ لوگوں نے، فوراً انہوں نے تلوار نکالی اور مکہ کی گلیوں میں گھومنے لگے کہ ہمیں دکھے تو کہ کس کی جرت کہ ہمارے نبی پہ کس نے ہاتھ اٹھایا. وہ پورا ڈھونڈ رہے ہیں کہ جہاں بھی مطلب بے خوف و خطر، وہ مکہ میں ایک ایک سے ظالم، ایک ایک سے سرفرے وہاں رہنے والے اس ٹائم پہ، لیکن یہ اللہ کا شیر، یہ بہادر بے خوف و خطر تلوار لے کے نکل پڑا ہے اللہ کے نبی کی حفاظت میں. اس سے پہلے کسی نے اسلام کی خاطر، نبی کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنے ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھائی. یہ پہلی تلوار ہے جو اسلام کے لیے اٹھائی گئی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسم کسی اونچائی پر موجود ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تلوار لے کے کہاں جا رہے ہیں. بلایا زبیر کیا ہوا؟ اب جب انہوں نے آواز سنی، دیکھا کہ اللہ کے رسم محفوظ ہے تو ان کی جان میں جان آئی. کہا اللہ کے رسول اخبرت انک اخذت، مجھے بتایا گیا کہ آپ کو لوگوں نے پکڑ لیا ہے، اس لیے میں آپ کی تلاش میں نکلا ہوں. یہ سن کر اللہ کے رسول نے ایک دعا دی. روایت کے الفاظ ہیں دعا لہو ولسیفہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دعا دی ہی، ولسیفہ تلوار کے لیے بھی دعا دے دی. اللہ کے نبی نے تلوار والے کے لیے دعا دی اور اس تلوار کے لیے بھی دعا دے دی، کیونکہ اسلامی تاریخ میں پہلی تلوار اللہ کے لیے، نبی کے لیے اٹھنے والی یہ تلوار ہے. اللہ کے نبی نے دعا دی، برکت کی دعا دی اس تلوار کی. اس کے بعد کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں اس تلوار نے اپنے جوہر نہ دکھائے ہو. آپ پوری تاریخ پڑھ لیجئے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کا قبول اسلام کا معاملہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد تیسری چیز جو ان کی زندگی میں بہت اہم دکھتی ہے وہ ہجرت کا واقعہ. ظاہر سی بات ہے، اسلام قبول کیے تو صرف نام کی مسلمان تھوڑی، اب عبادت بھی کرنی ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، نماز پڑھنا، سب کچھ کرنا ہے. لیکن مکہ میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ آدمی سکون سے اللہ کی عبادت کر سکے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کیا تاکہ ہم سکون سے جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کا حق ادا کر سکے. اور ڈبل ہجرت کیا، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف. جب حبشہ ہجرت کرے وہاں بھی ایک لمبا واقعہ ہے، میں بتاؤں تو بڑا وقت چلا جائے گا. وہاں بھی ایک معاملہ آیا تھا بہادری کا.
تو جتنے صحابہ گئے تھے اس میں سب سے آگے یہی تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہاں موجود صحابہ کے بھی یہ محافظ تھے. پھر مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور واقع ہجرت جانتے، اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے بڑی فضیلت والا عمل ہے. صحابہ میں جو مہاجرین طبقہ ہے وہ سب سے بڑا طبقہ ہے، یعنی فضیلت میں سب سے آگے ہے. آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلامی کیلنڈر بنایا تو مشورہ لیا کہ اس کو ٹائٹل کیا دیں، کیونکہ کیلنڈر بہت اہم چیز ہے. کیلنڈر آپ کو بتاتا ہے ایک ایک دن، ایک ایک تاریخ. تو اسلامی کیلنڈر شروع ہوا آپ سے، اگر ہزاروں سال کے بعد بھی یہ کیلنڈر بتائے گا کہ کس نے شروع کیا ہے، جیسے عیسائیوں کا ہے. تو عیسائیوں نے اپنے کیلنڈر کا نام کیا دیا؟ میلادی، مسیحی. تو ابھی 2026 چل رہا ہے، 2026 مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے آئے ہوئے 2026. تو ان کا کیلنڈر بولتا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کو لے کے چل رہا ہے. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا جو کیلنڈر ہے، چونکہ ہمارا تو ٹائٹل بھی ہمارا ہوگا، تو ہماری اسلامی ہسٹری میں کون سی ایسی بڑی بات ہے کہ جس کو ہم اپنے کیلنڈر کا ٹائٹل بنا دیں؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کو، لیکن نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. پیدا تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر پیدا ہونے والا نبی تھوڑی ہوتا ہے. تو کوئی اہم چیز ہونی چاہیے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں ہجرت سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا عمل ہے وہ، اس لیے ہمارے کیلنڈر کا نام ہجرت رکھا جائے. عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کا نام رکھ دیا ہجرت. یہ واقعی ہجرت سب سے بڑا عمل. اس سب سے بڑے عمل میں سب سے بڑا کردار آپ دیکھیں گے تو اسی پریوار کا ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. زبیر رضی اللہ عنہ کے پریوار کا مطلب زبیر رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی، ان کے سسر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورا ایک ہی پریوار ہے. اس پریوار کا ہجرت کے واقعے میں جو تعلق ہے وہ بہت شدید ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو خود ساتھ میں گئے تھے اللہ کے قسم کے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غار میں تھے اس میں کھانا پانی پہنچانے کا معاملہ یہی اسما رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جو زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ایک بہت بڑا واقعہ، وہ کیا؟ بخاری کی روایت ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ قد سحرتکم فلا یولد لکم، کہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے، جتنے لوگ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے اب کسی کے یہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی، ہم نے جادو کر دیا ہے. یہ یہودی ڈائلاگ بولتے تھے، بخاری کی روایت ہے. لیکن جب یہ خاندان مدینہ پہنچا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی اسما رضی اللہ عنہا، تو پہنچتے ہی اس گھرانے نے سب سے پہلے بچے کو جنم دیا جن کا نام ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں فرحوا فرحا شدیدا، زبیر کے بیٹے کی پیدائش پر پورے مہاجرین بہت زیادہ خوش ہو گئے. یہ ہم کو تانا دیتے تھے جادو کر دیا بچہ، یہ لو بچہ پیدا ہوا. تو زبیر رضی اللہ عنہ کی کا جو پریوار ہے، جو خاندان ہے، واقع ہجرت سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. وہ ہجرت کا واقعہ جو سب سے بڑا عمل مانا جاتا ہے اسلامی تاریخ میں، اس بڑے عمل میں سب سے بڑا تعلق اس پریوار کا ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے بڑھتے ہیں. زبیر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک تیسری بہت اہم چیز ہم کو دیکھنے کو ملتی، وہ ہے غیرت. اپنے گھر کی عزت کے حوالے سے، بیویوں کے حوالے سے. آج دیکھیے ہمارا معاشرہ کس قدر بے غیرتی کا شکار ہے. اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماں کی عزتوں کے حوالے سے وہ غیرت ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی جو صحابہ کے یہاں تھی. ان صحابہ میں بھی زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت سب سے شدید تھی. ان کی بیوی اسما خود کہتی ہے بہت غیور آدمی تھے، بخاری کے روایت، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث امام بخاری نے باب قائم کیا، باب الغیرہ، غیرت کا بیان. سب سے بڑا محدث امام بخاری جب چیپٹر قائم کرتا ہے باب غیرہ تو نیچے واقعہ کس کا لاتا ہے؟ زبیر بن عوام کا. اسما بنت ابی بکر بیان فرماتی ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ سے میری شادی ہو گئی. تو زبیر رضی اللہ عنہ شروع میں بڑے غریب تھے، لیکن بعد میں بہت مالدار ہوئے، بعد میں اللہ نے بہت نوازا ان کو.
لیکن شروع میں غریب تھے تو اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑا کام کرنا پڑتا تھا، گھر کا کام بھی، پانی بھرنا، کھانا بنانا گھوڑے کو، اور باہر سے بھی جا کے کچھ لکڑیاں اکڑیاں ڈھو کے سر پہ لاد کے لانا۔ تو ایک مرتبہ اسما فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہ میں باہر سے سر پہ ونوا علی رأسی، میرے سر پہ گٹھر تھا، وہ لے کے آ رہی تھی، فلقینی رسول اللہ، راستے میں کون مل گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اللہ کے نبی اکیلے بھی نہیں تھے، آپ کے ساتھ صحابہ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ تھے، اونٹ کا قافلہ تھا، آ رہے تھے، اور یہ پیدل جا رہی تھی اسما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کیونکہ اللہ کے وسلم کی رشتہ دار ہیں، سالی لگتی ہیں، تو روایت کے الفاظ ہے فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ بٹھایا، کیوں؟ تاکہ اسما سوار کر کے ان کے گھر پہ چھوڑ دیں۔ اللہ قسم کو ترس ہے کہ بیچاری یہ لاد کے لے جا رہی، پریشان ہے، ہم قافلہ جا رہا ہے، سوار کر لیتے ہیں، جا کے گھر پہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن اسما کا جواب کیا ہے؟ بخاری کے الفاظ ہے، اسما رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، مجھے شرم آئی کہ میں مردوں کے ساتھ سفر کروں۔ انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، جبکہ پیشکش کرنے والے کوئی عام آدمی نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اسما کے رشتہ دار ہیں، کسی بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن مسئلہ اللہ کے نبی کا نہیں، مسئلہ شوہر کا ہے۔ آگے خود کہتی ہے وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، کہا کہ مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آ گئی۔ اسما کہتی بھئی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے نبی کو کوئی مسئلہ نہیں، ہم سوار ہو سکتے ہیں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ میرے شوہر کو یہ اچھا لگے گا؟ نہیں، ذکرت الزبیر وغیرتہ، میں نے اپنے شوہر کی غیرت کو یاد کیا کہ ان کو شاید اچھا نہ لگے، اس لیے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی اٹھے اور آگے بڑھ گئے۔ یہ زبیر رضی اللہ عنہ کی تربیت دیکھیں، ان کی غیرت کا روب دیکھیں، ایسی نہیں جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور غیرت کا ایک اور واقعہ دیکھیں، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ سکتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن شوہر کا مسئلہ تھا، یہ شوہر موجود نہیں ہے، ان کی اجازت ہو نہ ہو۔ حالانکہ بعد میں جب یہ واقعہ ان کو پتا چلا تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کیا، مطلب کوئی یہ نہیں کہا کہ تم کو نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن پھر بھی انہوں نے خیال رکھا۔ صحیح مسلم کا ایک واقعہ ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا، گھر کے سامنے اچھی خاصی جگہ تھی، شاید کوئی پیڑ تھا یا دیوار تھی، ایک اچھا خاصا سایہ تھا۔ تو ایک فقیر آیا اور اسما سے کہتا، ان کی بیوی سے رضی اللہ عنہ، کہتا انی رجل فقیر اريد ان ابی فی ظل ذلک، میں فقیر آدمی ہوں اور آپ کے گھر کے سامنے جو سایہ ہے نا، جو چھاونی ہے، میں یہاں پہ کچھ دھندا پانی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے لوگ نا لوگ ٹھیلا لے کے گھومتے، کہیں بھی لگا دیے، تو وہ بھی کچھ بیچنا تھا ان کو، تو کہے کہ میں یہاں پہ کچھ بیچنا چاہتا ہوں، کوئی کاروبار کرتا، کوئی دکان چلتی پھرتی جو دکان ہوتی ہے، میں یہاں لگانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں سایہ ہے۔ تو اسما کہتی ہیں کہ دیکھو میاں، اگر میں نے تم کو اجازت دے بھی دی تو میرے شوہر آئیں گے، تم کو کنفرم بھگا دیں گے یہاں سے، اس لیے مجھ سے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ بہت غیرت مند آدمی ہے۔ ہاں ایسا کرو، ان کو ترس ہے، اسما کو ترس ہے کہ فقیر آدمی ہے، اگر یہ لگا لے گا ٹھیلا تو کیا بگڑ جائے گا ہمارا، تو کہا ایسا کرو، جب ہم میرے شوہر آ جائیں گے نا تو ان کے سامنے آ کے اجازت مانگنا، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ شوہر آئے، وہ آدمی بھی آیا، اب اتنی ہمت تو ہے نہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ سے ڈائریکٹ بات کرے، زبیر بھی ہیں، سامنے بیوی بھی ہے، ان کی بیوی کو مخاطب کیا، پھر دہرایا، کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں، یہاں اپنی دکان لگانا چاہتا ہوں۔ تو اسما نے کیا کہا، مالک بالمدینہ الا داری، ارے میاں پورے مدینہ میں تم کو میرا ہی گھر ملا ہے اور کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، یہاں دکان لگاؤ، نکلو یہاں سے، ڈانٹ دیا اسما رضی اللہ عنہ نے۔ بغل میں ان کے شوہر ہیں زبیر، انہوں نے دیکھا تو کیا کہا کہ مالک تمنئی رجلا فقیرا یبیع، کہا بی بی تم کیوں اس کو ڈانٹ رہے ہو، بیچارہ فقیر ہے، مسکین ہے، ارے یہاں کوئی دھندا پانی کرنا چاہتا، کرنے لگانا دکان، تو دکان اس نے لگا لیا۔ اب اصل میں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی اگر میں نے اس کو بٹھا دیا تو یہ بھگا دیں گے پکا، لیکن ہم کوئی ایسی ترکیب نکالتے کہ یہی اس کو بٹھا دے، تو انہوں نے شروع میں یہ نفرت ظاہر کی تاکہ ہمارے شوہر کو کی غیرت نہ آڑے آئے،
تو جب انہوں نے بھگانا چاہا تو ان کے اندر رحم آیا ان کے شوہر کو، اور انہوں نے پرمیشن دے دیا، ٹھیک ہے بھائی تم اپنی دکان لگا لو. وہ اچھا خاصا بہت دنوں تک اس کی دکان وہاں چلتی رہی. یہ صحیح مسلم کا واقعہ. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کے اندر غیرت کتنی تھی، یعنی اپنے گھر کی عزتوں کو لے کر کتنا سنجیدہ اور کتنا سیریس ہوا کرتے تھے وہ. آگے بڑھتے ہیں. ان کی زندگی کا جو 5واں کردار ہے جو سب سے اہم ہے، یعنی ان کی زندگی میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ ان کا یہی کردار ہے، اور وہ ہے غزوات میں شرکت کا، جہاد کا، غزوے کا، میدان جنگ میں اپنے ہنر بہادری دکھانے کا. یہ سب سے بڑا کارنامہ ان کا، تمام کاموں میں سب پر بھاری. اور آپ دیکھیں گے حدیث میں تو سب سے بڑی فضیلت جس عمل کی ہے وہ کیا ہے؟ جہاد. خواتین صحابہ نے بھی کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ نرل جہاد افضل الاعمال افلا نجاہد، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاد سب سے بڑا عمل ہے تو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ سوچیں کہ اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ خواتین صحابیات چاہتی تھی کہ ہم بھی کریں تاکہ ہم کو بھی یہ ثواب ملے. یہ عمل جو سب سے زیادہ افضل عمل تھا اس میں زبیر رضی اللہ عنہ سب سے آگے. الحمدللہ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ. کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں زبیر رضی اللہ عنہ نے شرکت نہیں کی ہو. سب سے پہلے جنگ بدر دیکھیے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، صرف 2 گھوڑے تھے. آپ پڑھیں تاریخ. جنگ بدر مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے. ان 2 میں ایک گھوڑا زبیر کا تھا. یہ غریب تھے، مالدار نہیں تھے، لیکن جنگ کے تعلق سے اتنا حوصلہ اور اتنا شوق تھی اس کا پورا انتظام کر کے رکھتے تھے. صرف 2 گھوڑے تھے، ایک اس میں زبیر رضی اللہ عنہ کا گھوڑا تھا. اور طبقات وغیرہ کی روایت ہے کہ جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے، اللہ کی مدد آئی تھی. تو فرشتوں کی جو ڈریسنگ تھی، جو ان کا لباس تھا، یونیفارم کے لیجئے جو تھا ان کا، وہ زبیر رضی اللہ عنہ کے لباس کی کاپی تھی جو امامہ زبیر رضی اللہ عنہ نے پہنا تھا. یعنی اس جنگ میں، جنگ بدر میں جو لباس اور جو حلیہ، جو کپڑا زبیر کے سر پر تھا، اسی طرح کا کپڑا پہن کر سارے فرشتے جنگ بدر میں اترے تھے. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ آسمانی فرشتے صحابہ کے ساتھ میدان جہاد میں اتر رہے ہیں اور ان کے لباس میں کپڑے وہی ہیں جو زبیر رضی اللہ عنہ پہ. یہ زبیر رضی اللہ عنہ کا شوق جہاد، ان کا خلوص، ان کا اخلاص کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. اس کے بعد جنگ احد میں آپ دیکھیں، طبقات وغیرہ کی روایت ہے وَثَبَتَ مَعْهُ يَوْمَ احد. جنگ احد میں جب خطرناک موڑ آیا اور مسلمان جیتنے کے بعد بھی کمزور پڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند صحابہ بچے، تو ان چند صحابہ میں ایک زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور روایت کے الفاظ کیا ہے، ابن ماجہ وغیرہ آپ دیکھیں، بایعوا، یعنی انہوں نے موت پر بیعت کی اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کی حفاظت کے لیے چٹان بن کے کھڑا رہوں گا. کھڑے تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ. اس جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا معاملہ ہے، اور وہ رسول، وہ نبی، وہ امام الانبیاء جن کے سامنے آ کر سارے صحابہ کہتے تھے اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان. سارے صحابہ اللہ کے نبی کے دروازے پر آ کے کہا کرتے تھے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان. لیکن یہ جنگ احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کی حالت میں تھے، زبیر ایک چٹان بن کے کھڑا تھا. اللہ کے نبی نے کہا زبیر فداک ابی و امی، اے زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان. اللہ کے نبی نے اس عظیم صحابی کے بارے میں کہا کہ اے زبیر تم پر میرے والدین قربان، تم پر میرے ماں باپ قربان، تم نے یہ جو کارنامہ آج انجام دیا ہے. یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت. یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ملی ہے، بہت بڑے کارنامے ان کے. اور پھر لڑائی کے اختتام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ ذرا پتہ لگاؤ یہ کہیں پلٹ کر پھر نہ آئے. قرآن نے اس کو نقل کر دیا کہ استجابوا للہ والرسول، کہ اللہ اس کے رسول کی دعوت پر جن لوگوں نے لبیک کہا جبکہ اصابہم القرح، زخم کھانے کے باوجود، یعنی زخمی ہونے کے باوجود، پریشان ہونے کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ عبداللہ بن زبیر کو بٹھا کے پڑھا رہی ہیں قرآن کی تفسیر. جب اس آیت پر پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ زخم کھانے کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے والے، کہتے پتہ یہ کون ہے؟ کہا تمہارے ابا زبیر ہیں اور تمہارے نانا ابو بکر ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اما عائشہ چھوٹے سے بچے عبداللہ بن زبیر کو، زبیر کے بیٹے کو تفسیر پڑھا رہی ہیں، قرآن سکھا رہی ہیں، اور سکھاتے ہوئے اس آیت پر پہنچ کر اس آیت سے مراد اللہ جن کا حوالہ دے رہا ہے یہ تمہارے ابا ہی ہیں. یہ جنگ احد کا مسئلہ ہے، یہ تمہارے ابا کی بات اللہ کر رہا ہے، تمہارے نانا ابو بکر کی بات کر رہے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پہ بخاری کی روایت دیکھیں آپ، وہ بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، بہت بڑی فوج حملہ کرنے والی تھی، ان سے بچنا بہت بڑا چیلنج تھا. اس کے لیے ایک ہی اپائے، غزوہ خندق کھودی گئی. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فانتدب، اللہ نے پکارا، بلایا کہ کون ہمارے سامنے آئے چیلنجنگ کام کے لیے، کٹھن کام کے لیے. زبیر آ کے کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر کام پڑا، پھر بلایا کہ کون آئے گا؟ زبیر دوڑتے ہوئے، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. پھر مشکل پیش آئی، پھر پکارا اللہ کے نبی نے، پھر زبیر آ کے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. صحیح بخاری کی روایت کھول کے دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا ان لکل نبی حواری، ہر نبی کے محافظ ہوتے ہیں، باڈی گارڈ ہوتے ہیں، جانثار ہوتے ہیں، ان پر قربان ہونے والے افراد ہوتے ہیں. وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ، اور مجھ پر قربان ہونے والا میرا باڈی گارڈ، میرا محافظ اگر کوئی ہے تو یہ زبیر ہے. یہ کہاں کی روایت ہے؟ کوئی تاریخی روایت نہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے کہا میرا اگر کوئی محافظ ہے، ہر نبی کے محافظ ہوتے ہیں، میرا محافظ یہ زبیر ہے، زبیر ابن عوام ہے. اور غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی نے وہ جملہ ریپیٹ کیا جو جنگ احد میں کہا تھا، کیا؟ فداک ابی و امی، اے زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے 2 جنگوں میں کہا کہ زبیر تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں زبیر رضی اللہ عنہ نے شرکت نہیں کی. اور صرف شرکت نہیں کی، جنگ احد میں جو زخم کھائے تھے نا، اتنا بڑا گڈھا ہو گیا تھا. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں اب چھوٹا تھا، اپنے ابا کی پیٹھ پہ چڑھ کے کھیلتا تھا تو اس گڈھے میں انگلیاں ڈال ڈال کے کھیلتا تھا. چھوٹے بچوں کو کیا پتا ہے زخم کہاں لگا ہے، وہ تو بڑے ہوئے تب پتا چلا یہ تو میدان احد کا زخم ہے. آپ سوچیں کہ اتنا زخم کھایا، اللہ کے نبی کی حفاظت میں گڈھے پڑ گئے، بچہ اپنے باپ کی پیٹھ پہ چڑھ کے کھیل رہا ہے. یہ زخم ایسے نہیں لگے، کوئی معمولی زخم نہیں تھی کہ ختم ہو جائے، اپنے نشانات چھوڑ گئے. اتنی قربانیاں اور اتنا خون بہایا، اتنی بہادری دکھائی اسلام کے لیے، نبی کے لیے، ایمان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کنفرم نہیں کرے گا تو کس کے لیے کرے گا؟ اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے جو آخری لڑائی، بلکہ لڑائی تو نہیں ہوئی تھی لیکن لشکر گیا تھا فتح مکہ، اس لشکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 3 ٹکڑوں میں. اس میں سے ایک کی قیادت زبیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی. فتح مکہ جو سب سے عظیم واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا، بہت بڑا واقعہ ہے، ان 3 فوج کے جو 3 پارٹ کیے تھے اللہ کے نبی نے، ایک حصے کی قیادت اللہ کے نبی نے زبیر ابن عوام کو سونپی تھی. کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جہاں زبیر رضی اللہ عنہ موجود نہ ہو. اللہ کے قسم جاتے جاتے جنت کی بشارت دے گئے کئی بار، بلکہ بشارت ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت بھی دی کہ زبیر شہید. صحیح مسلم وغیرہ کی روایت. پہاڑ پہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، پہاڑ ہلنے لگا،
اللہ کے رسول نے کہا پہاڑ رک جا، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے۔ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، ابو بکر صدیق تھے، اور بعد راتوں میں تو عمر بن الخطاب تھے، اور یہ زبیر بن العوام تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو جنتی بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ تمہاری موت شہادت کی موت ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں تو شرکت کی، کوئی غزوہ خالی نہیں گیا، اس کے ساتھ ساتھ علمی کارنامے بھی ان کے ہیں، حالانکہ بہت محدود روایتیں ان کی، لیکن بہت ساری احادیث کی روایت میں بھی انہوں نے حصہ لیا، لیکن بہت کم حصہ لیا۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، بخاری کی روایت ہے، کہا ابا آپ تو شروع سے اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، یہ بعد میں جو اسلام لائے وہ اتنی زیادہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اور آپ تو روز اول سے آخر تک نبی کے ساتھ ہیں، نبی کے رشتہ دار ہیں، آپ کو تو بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنی چاہیے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اما انی لم افارقہ، کہ بیٹا میں کبھی اللہ کے نبی سے الگ نہیں رہا، سب جانتا ہوں میں، لم افارقہ بخاری کے الفاظ ہیں، کہا میں اللہ کے نبی سے کبھی جدا نہیں ہوا، ہر معاملے میں نبی کے ساتھ کھڑا رہا، مجھے سب کچھ پتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں نے سنی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے حوالے سے کوئی جھوٹ بات نقل کر دے اس کا ٹھکانہ جہنم میں۔ کہا بیٹا جب سے میں نے یہ سنا مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی کوئی بات نقل کروں، کہیں اس میں اپنی طرف سے کچھ بڑھ نہ جائے، کچھ آگے پیچھے نہ ہو جائے، اور میں اس وعید کا شکار ہو جاؤں، اس ڈر کی وجہ سے میں بیان ہی نہیں کرتا۔ اللہ سے کتنا خوف بتائیے۔ اللہ کے نبی کی احادیث کا ایک ذخیرہ سینے میں محفوظ ہے، لیکن یہ احتیاط کہ ہمارے نبی کی طرف سے نبی کا نام لے کر کوئی غلط بات میرے منہ سے نہ نکل جائے، اس سے بہتر ہے زبان بندی رکھو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کسی نے بھی کوئی واٹس ایپ پہ اڑا دیا، حدیث بھیج دیا، اب فارورڈ کرے، سب کو سنا رہے، ذرا سا بھی خوف نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سنا نہیں سنا، پتہ نہیں کون حدیث ڈال دیا، حوالہ دے دیا، دوڑا رہے ہیں اس کو۔ اور یہ زبیر ابن عوام جن کے ہاتھ میں جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے، لیکن اس خوف سے حدیث نہیں بیان کر رہے ہیں کہ کہیں ہماری طرف سے کچھ اضافہ نہ ہو جائے۔ ہم کو سیکھنا چاہیے، ان صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے کہ اپنی زبان کو لگام دیں، جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے تب تک اسے آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ علمی اعتبار سے بھی ایک چیز ہم نے ان کی دیکھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، خلفائے راشدین چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے عثمان رضی اللہ عنہ، ان تمام ادوار میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں زبیر سب سے آگے کھڑا ہے۔ عہد صدیقی میں جو ارتداد کا فتنہ اٹھا، اس فتنے میں جو بھی لڑائیاں ہوئی زبیر سب سے آگے۔ یہ خود ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے، بخاری کی روایت ہے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑی لڑائی، جنگ یرموک، بہت بڑی لڑائی ہے۔ اس لڑائی میں زبیر بن عوام اپنے پورے پریوار کے ساتھ شریک ہوئے، اور اس لڑائی میں بھی بہت گہرے زخم آئے ان کو، یہ اور ان کی بیوی بال بچوں کے ساتھ گئے اس لڑائی میں شہید، مطلب یہ شوق ان کا، بتائیے پورا پریوار کی جان ہتھیلی پہ لے کے، یہ شوق ہے جنگ کا، اللہ کی راہ میں لڑنے کا، یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، بلکہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو ایک اور چیز دیکھیں ان کی زندگی میں، بہت ہی اہم ہے وہ، شہادت کے بعد وفات سے پہلے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، کہا یہ لوگ، ان میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا، یعنی 6 میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن کون بنے گا یہ آپ لوگ طے کر لو۔ یہ 6 کون تھے؟ وہ جو 10 صحابہ جنتی تھے، ان 10 میں سے جو بچ گئے تھے، کچھ تو فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق بھی تھے، انتقال کر گئے، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں، 3 چلے گئے، باقی بچے 7۔ اس میں ایک رشتہ دار ہے عمر رضی اللہ عنہ کا، ان کو کنارے کر دیا،
باقی بچے 6. ان 6 کو ذمہ دار بنا دیا، کہا یہ 6 میں سے کوئی بھی خلیفہ بن سکتا ہے، یعنی زبیر ابن العوام بھی خلافت کی کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا. لیکن ان کی شہادت کے بعد، ان کی تدفین کے بعد، ان 6 میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو سب سے مالدار صحابی تھے، بہت سینئر تھے، بہت سوجھ بوجھ والے تھے، انہوں نے کہا کہ خلافت کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں. کہ ان 6 میں کون بنے گا، وہ چند منٹوں میں حل کر دیا. کہا ان 6 میں سے سب سے پہلے 3 لوگ دستبردار ہو جائیں. بھائی 6 تو نہیں بن سکتا نا، کوئی ایک ہی بنے گا. تو 3 کون ہے جو پیچھے ہٹتے ہیں کہ ہمیں نہیں بننا اور اپنی جگہ پہ کسی کا نام تجویز کر دیں. تو جب عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا کہ ان میں سے کون پیچھے ہٹتا ہے، تو سب سے پہلی آواز زبیر بن عوام کی آئی کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. آپ سوچیں، اتنا بہادر، ہر جنگ جتانے والا یہ صحابی، اور عمر رضی اللہ عنہ کہہ کر گئے کہ ان 6 میں سے کوئی ایک بن جائے. یہ بن سکتے تھے لیکن سب سے پہلے کہا مجھے نہیں بننا، میں اپنے آپ کو اس سے باہر نکالتا ہوں اور میں نام پیش کرتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یعنی علی رضی اللہ جو رائے دیں، خلافت کا نام نہیں پیش کر رہے تھے کہ ان کو خلیفہ بنا دو، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی جو رائے وہی رائے میری. رشتہ دار تھے، علی زبیر دونوں رشتہ دار تھے. اللہ کے نبی کے جب رشتہ دار ہیں تو علی کے بھی رشتہ دار ہیں. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کا نام پیش کر کے پیچھے ہٹ گئے کہ ہماری جو بھی رائے، جو علی کی رائے وہی میری رائے. اس جملے کو یاد رکھیے، صحیح بخاری کا جملہ یہ. بعض جو نالائق لوگ زبیر رضی اللہ عنہ اور علی کی بات کے اختلافات کو لے کر ایسی سین کریٹ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی دشمنی تھی علی سے. ایسا کچھ نہیں. یہ اللہ کا بندہ خلافت سے کو چھوڑ رہا ہے اور اپنی ساری رائے ان کے حوالے کر رہا ہے کہ جو علی کہتے ہیں وہی زبیر کی بات ہے. بہرحال بعد میں عبد الرحمن بن عوف، پھر وہ عبد الرحمن بن عوف بھی پیچھے ہٹ گئے اور سعد بن ابی وقاص بھی پیچھے ہٹ گئے. پھر وہ علی عثمان بچے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان کو خلیفہ بنا دیا. علی رضی اللہ عنہ کی سہمتی سے بنایا. ان سے پوچھا پہلے کہ میں عثمان کو بنا دوں، تم کو کوئی آبجیکشن ہے، کوئی اعتراض کا؟ کوئی اعتراض نہیں. کہا اطاعت کرو گے؟ کہاں اطاعت کریں گے. پھر بنا دیا ان کو. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عثمان بن عفان کی شہادت ہو جاتی ہے. اب عثمان بن عفان کون ہے؟ ان کے دوست ہیں زبیر بن عوام کے، ان کے ساتھی ہیں، شروع کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست. اب یہ زبیر، یہ اللہ کا شیر جس نے زندگی بھر کفار مشرکین کو دھول چٹائی میدان جنگ میں، آج اس کے دوست، اس کے ساتھی کے گھر میں گھس کے شہید کر دیا گیا. یہ برداشت کرے گا؟ نہیں. یہ منافقین، یہ بلوائی، یہ آتنکی جو عثمان بن عفان کے گھر میں گھسے اور جان لے لی. زبیر، یہ اسلام کا شیر کھڑا ہوتا ہے، میں ایک کو نہیں چھوڑوں گا جس نے عثمان کو مارا. نہیں چھوڑ سکتا کسی کو. میدان جنگ میں اتر گئے. اسلامی تاریخ میں اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، زبیر بن عوام جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں. یہ اہل جنت ہے جو کھڑے ہوئے کہ عثمان کی خون کا بدلہ چاہیے. یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی فسادی لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کنفرم جنتی کا. اس میں سب سے عظیم شخصیت، سب سے بہادر شخصیت زبیر ابن عوام کی. اب ادھر علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ منافقین اور وہ بدماش جنہوں نے عثمان بن عفان کو شہید کیا، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چلو ان لوگوں کو پہلے بیعت پر آمدہ کرو. لمبی لڑائی، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، لمبی بحث ہے وہ. لیکن عبداللہ بن عباس جو اہل بیت میں سے ہیں، مفسر قرآن ہیں، انہوں نے دونوں کو سمجھانا چاہا، علی کو بھی اور زبیر کو بھی. علی کے پاس گئے اور کیا کہا؟ بالکل صحیح روایت ہے. کہا کہ علی، یہ عثمان بن عفان کا خون ہوا ہے اور یہ لوگ اس کے بدلے میں، مظلوم کے بدلے میں کھڑے ہوئے ہیں. ان کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے. ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہم ان کے خلاف، اس لیے یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال وہ وہاں بات ان کی نہیں مانی گئی، وہ نہیں سمجھ میں آیا ان کے. پھر یہ ادھر آئے سمجھانے کے لیے اہل جمل کے پاس، عبداللہ بن عباس، اور زبیر بن عوام کو پکڑا. طبقات ابن سعد کی صحیح روایت ہے. کہا زبیر، اپنی ماں کا تو خیال رکھو، یہ علی تمہارے رشتہ دار ہے، یہ تلوار جس کو لے کے تم آج یہاں کھڑے ہو،
جنہوں نے بڑے بڑے کافروں کی گردنیں اتاری ہیں، آج یہ تلوار علی پر چل گئی تو کیا جواب دو گے اپنی ماں کو؟ سمجھایا کہ ان کا تو خیال رکھو، یہ تمہاری تلوار کا وار خالی نہیں جاتا، اگر یہ تلوار چل گئی علی کی جان جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ میدان جنگ چھوڑ دیے، یعنی جنگ جمل چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے صرف علی کی خاطر۔ ایسا نہ ہو کہ لڑائی شروع ہو جائے اور ہمارے سامنے وہی آ جائیں اور یہ تلوار جو دشمنان اسلام پر چلتی تھی آج اپنے بھائی پہ چل جائے۔ یہ سوچ کر یہ اللہ کے بندہ وہاں سے ہٹ گیا، لیکن وہ کوفی غدار مکار ابن جرموز، وہ بدماش، یہ اس جنگ کو چھوڑ کے جا رہے تھے لیکن راستے میں آ کے اس نے پیچھے سے وار کیا۔ کسی کی ماں نے ایسا بچہ جنم نہیں دیا تھا زبیر کے سامنے سے آگے وار کرتا، پیچھے سے وار کیا اور شہید کر دیا۔ اس طرح سے زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، بے جرم و خطا، بغیر کسی قصور کے اپنے بھائی مظلوم عثمان کی قصاص کی مانگ میں آئے تھے، لیکن وہاں بھی ابن عباس کے سمجھانے پر لوٹ آئے، اس کے باوجود بھی اس بدماش نے حملہ کیا زبیر رضی اللہ عنہ پر۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا زبیر شہید ہوں گے، اور اس طرح سے اللہ کے نبی کی پیشین گوئی پوری ہو گئی اور وہ شہادت کے مقام پر پہنچے۔ شہادت کے بعد ان کی زندگی کا آخری حصہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ شہید ہو گئے، جنتی تو پہلے ہی ڈکلیئر کیے جا چکے تھے۔ ان کی جو وصیتیں تھیں اس میں سے ایک خاص چیز ہے، میں ذکر کروں گا۔ بہت ان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے اتنی جائیداد چھوڑی کہ اتنی جائیداد عبد الرحمن بن عوف نے بھی نہیں چھوڑی تھی۔ پتہ ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جائیداد ان کی نہیں تھی، اصل میں یہ قرض تھا، بہت بڑا اماؤنٹ تھا قرض کا، اور وہ قرض ایسا نہیں کہ یہ غریب تھے قرض مانگتے تھے، نہیں، لوگوں نے زبیر بن عوام کو بینک بنا کے رکھا تھا۔ آج لوگ ہم کو پیسہ رکھنا ہو کہاں رکھتے ہیں؟ بینک میں رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ پیسہ کہاں رکھتے تھے؟ دیکھتے تھے کہ ایسا آدمی جو ایماندار بھی ہو اور بہادر بھی ہو۔ ایماندار ہوگا تو چوری نہیں کرے گا، اور بہادر ہوگا تو اس کے گھر کوئی دوسرا چور نہیں آنے پائے گا۔ تو ایسے لوگوں ڈھونڈتے تھے، اپنی امانتیں رکھتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی بہادر بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ جب زمانے جاہلیت میں لوگوں نے دیکھا اتنا امین آدمی ہے تو لے جا کے اپنا مال بینک بنا دیا اللہ کے رسول کو، کہ بھئی یہ تو اونچے خاندان کے ہیں، اس خاندان میں چور گھسنے کی ہمت نہیں کرے گا، اور دوسرا امانت دار ہے، پیسہ کہیں جائے گا نہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد پورے صحابہ میں اگر دوسری کوئی شخصیت ہے جس پر اس طرح کا اعتماد اس وقت کے لوگوں نے کیا ہے تو زبیر بن عوام ہے۔ اتنا پیسہ لا کے لوگ رکھتے تھے کہ زبیر پریشان ہو کے بخاری کی روایت ہے، کہا کہ بھی اتنی گٹری مٹری میں کہاں سنبھال کے رکھوں گا، یہ میری بس کی بات نہیں، اس کو مینٹین کون کرے گا، حساب و کتاب کون کرے گا، کس کی کون گٹری ہے۔ ایسا کرو، اگر میرے پاس رکھنا ہے تو اس کو قرض میں کنورٹ کر دو، یعنی یہ پیسہ امانت کا مطلب کیا ہے کہ جو سکہ دیا وہی ریٹرن کرنا ہے، اور قرض کا مطلب کیا، میں یوز کر لوں گا اور جب مانگو گے دے دوں گا، کہیں سے کوئی بھی سکہ اٹھا کے دے دوں گا، تو یہ میرے لیے آسان ہے حساب مینٹین کرنے میں۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں، صاحب نے کہا کوئی دقت نہیں، آپ جو چاہو کرو، قرض کے طور پہ لے لو۔ تو اتنا زیادہ لیا، پھر وہ پیسہ لے کے وہ زمین خرید لیے، یعنی لوگوں کی مال کی حفاظت میں، کہ زمین کون چوری کرے گا، کون لے کے جائے گا۔ اب وفات کے بعد اتنے لوگوں کا پیسہ ان کے پاس جمع تھا کہ وہ لوٹاتے ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو 4 سال لگ گئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ سوچیں کہ لوگوں کا ٹرسٹ، اعتماد کتنا تھا، کہ اتنا پیسہ لا کے جمع کیا کہ ریٹرن کرتے کرتے 4 سال لگ گیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حج کے موقع پہ کھڑے ہو کے 4 سال تک اعلان کرتے، اور کوئی بچا ہے کیا، کسی کا پیسہ بچا اور لے کر جاؤ۔ اس سے پتہ چلے کہ ان کی امانت داری پر اہل آسمان والا تو راضی ہے، سرٹیفکیٹ دے کے رکھا ہوا ہے، یہ دنیا والے بھی سرٹیفکیٹ دے کے رکھے کہ اس سے بڑا بہادر، اس سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے۔ یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی زندگی کے کچھ ہی حصے میں آپ کے سامنے رکھ پایا ہوں، بہت عظیم شخصیت ہے۔ آپ سب سے کہوں گا کہ ضرور پڑھیں ان کے بارے میں، اور اس جیسے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو ہم کو پڑھنا چاہیے ان کی زندگیوں کے بارے میں، تب ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، صحابہ کیسے تھے، ان کا مقام و مرتبہ کیسا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ساتھیوں، صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم فہم سلف، یعنی ہم دین پر چلتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کی روشنی میں۔ یہ جو ہمارا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ پورا کیسے ہوگا؟ جب ہم صحابہ کو جانیں گے تب تو۔
ہمیں سے ہر کوئی آج دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. ہمارا وہ منہج ہے جو صحابہ کا. صحابہ کے بارے میں جانتے نہیں تو کیا خاک ان کا منہج فالو کرو گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی پر، ان کی شخصیات پر بات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے صحابہ کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، آخر انہوں نے کیا قربانیاں دی کہ اسی دنیا میں اللہ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی. کم سے کم ان حضرات کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کی سیرت ہم کو پڑھنا چاہیے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم بھی ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی طرح مسلمان بن کر رہیں. اللہ تعالی ہم سب کی توفیق دے. آمین.